موضوع الدرس في إثبات الرسالة والرد على المكذبين، سورة الذاريات، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، کہ ان کے پاس، ان امم سالفہ کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا، رسول آیا، تو انہوں نے یہی کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتواصوا بہ، کیا یہ کافر نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں کہ یہی بات کہنی ہے؟ کیونکہ ہر قوم یہی کہہ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو یا قوم فرعون ہو یا قوم، سب نے یہی کہا کہ یا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو کیا ایک دوسرے کو یہ وصیت کر گئے؟ اب اللہ نے اسی کا جواب عطا فرمایا کہ نہیں، وصیت کی بات نہیں، بل ہم قوم طاغون، یہ قوم ہی سرکش ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حبیب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فتول عنہم، اب آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، فما انت بملوم، آپ پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض الزام نہیں۔ وذکر، لیکن آپ ڈراتے رہیں، آپ قرآن سناتے رہیں، آپ اللہ کی دعوت دیتے رہیں۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ یاد دلانا جو ہے ان لوگوں کو نفع دیتا ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آخر یہ قومیں جو ہیں یہ انبیاء کو جادوگر یا نعوذ باللہ مجنون، دیوانہ کیوں کہتی تھی؟ حالانکہ
یعنی جادوگروں میں اور انبیاء میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جادوگر جو ہیں وہ انتہائی پلید قسم کی قوم ہے اور نجاسات میں رہتی ہے، اور ان کے جادو میں اتنا زیادہ زور ہوتا ہے جب وہ ناپاک چیزوں سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ جادو جو ہے ایک شیطانی علم ہے، اور صاف بات ہے کہ شیطان پاکیزہ جگہوں پہ تو نہیں ہوتے گندی جگہوں پہ ہوں گے۔ اس کے مقابلے پہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ تو پاکی، طہارت، نظافت کا مجسمہ ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مجنون کا معنی دیوانہ۔ دیوانہ جو ہوتا ہے کبھی کپڑے پھاڑ ڈالے، کبھی لوگوں کو پتھر مارے، کبھی کسی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی کسی سے لڑ پڑتا ہے، تو ہر آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، یہ بیچارہ دیوانہ۔ اور انبیاء علیہم السلام تو اللہ کا وحی سنا رہے ہیں، وہ تو پیچیدہ گتھیاں سلجھا رہے ہیں، وہ تو فلکیات سے لے کر عالم سفلی کے احوال بتلا رہے ہیں، تو یہ آدمی کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھیں کہ آخر وہ کیوں کہتے ہیں۔ اسی لیے صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں دار الندوہ میں، یہی باب الفتح کے قریب دار الندوہ ان کا ایک مکان بنا تھا، جگہ بنی تھی جہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے اور ہر آدمی پوچھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہم ابھی تک اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن خود بناتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی ایک غلام سے سیکھ کے ہمیں سناتا ہے، کوئی کہتا ہے سابقہ زمانے کی کتابیں مل گئی ہیں انہی سے قصے بنا بنا کے ہمیں بتلاتا ہے۔ تو یہ بات کوئی بنتی نہیں ہے کہ ایک جماعت کہے جادوگر ہے، ایک کہے دیوانہ ہے، ایک کہے نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور ایک کہے کہ نہیں مفتری ہے، خود بناتا ہے، خود باتیں گھڑتا ہے، اور ایک کہے معلم کے کسی دوسرے سے سیکھا ہوا۔ تو اب ہر آدمی کی بات جب الگ ہوگی تو باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے یہ پاگل ہیں کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور پھر یہ باتیں آپس میں جوڑ بھی نہیں کھاتی کہ ایک بندہ اگر مجنون ہے تو جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو تو بہرحال ایک علم ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، وہ شریعت کے اندر اس کا پڑھنا بھی، سیکھنا بھی، سکھانا بھی کفر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا من تسحر فقد کفر، جو جادو کرے یا کرائے وہ کافر۔ انہوں نے کہا ہمیں اتفاق سے کوئی متفق علیہ بات کہنی چاہیے، ہم سارے سوچ کے ایک فیصلہ کریں۔ ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم سب سے زیادہ میں عمر میں بڑا ہوں اور مال و دولت میں بھی میں تم سے بڑا ہوں، اور کلام شعراء کو سمجھنے بھی میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، تو مجھے اجازت دو میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، پھر آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ولید ابن المغیرہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، سلام کیا، ساتھ بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے۔
بڑی اچھی بات. اس نے کہا کہ حضور آپ نے تو کمال کر دیا ہے، صفحتنا و صفحت احلامنا و آباءنا و اجدادنا. اور ایک روایت میں صفحتنا و صفحت آباءکا و اجدادکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کمال کر دیا، آپ ہمیں بھی پاگل سمجھتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بڑے تو ایک ہے نا، پیچھے خاندان تو ایک چلا رہا ہے نا، قریش ہے نا. سرکار دو جہاں کا جو شاخ ہے وہ بنو ہاشم ہے، قبیلہ تو قریش ہے، اور اسی قریش کی کئی شاخیں ہیں، تو لہذا جتنے مکے کے روسا تھے، سردار تھے، وہ اکثر قریش میں سے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ نے تو پھر یعنی باپ دادے کو بھی جھوٹا سمجھا، ہمیں بھی جھوٹا سمجھا، اور ہمارے آلہہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے خداؤں کی بھی آپ تنقیص توہین کرتے ہیں. آج تمہاری قوم کے سارے سردار جمع ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں چند تجاویز لے کے آیا ہوں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں. حضور پاک نے فرمایا ہاں بتاؤ. اس نے کہا حضور کبھی کبھی لوگ نعرہ دیتے ہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں گا تاکہ اس علاقے کا میں چیئرمین بن جاؤں، سردار بن جاؤں. اگر آپ کو بھی یہ نبوت کا نعرہ لگا کہ سردار بننے کا شوق ہے تو ہم سارے مکے والے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. ویسے بھی آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں تو سرداری آپ کی مان لینا ہمارے لیے کون سا گھاٹے کا کام. اور اگر یہ تمنا نہیں ہے تو کبھی کبھی آدمی ہیرو بنتا ہے تاکہ کسی ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے رشتہ ہو جائے. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہرت ملے اور آپ کسی بڑے خاندان میں رشتہ کر لیں تو مکے کے تمام خاندانوں میں ایک نہیں 10 گھرانے آپ منتخب کریں، ہم 10 لڑکیاں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سے رشتہ کرنے میں کس کو آ رہا ہے؟ آپ بنو ہاشم سے ہیں، آپ قریش سے ہیں، آپ خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، آپ سے کون رشتہ نہیں کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں اور دولت کٹھی ہو جائے تو ہم سارے سردار جو ہمارے پاس ہے ساری دولت کٹھی کر کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات اس نے کہا حضور یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا، کوئی جن کا سائے کا اثر ہو گیا ہے تو ہم آپ حکم دیں، ہم کسی پڑھنے والے کو لے آتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں. حضور پاک نے بڑے حوصلے سے ہر بات سنی. فرمایا ہاں ولید اب تم نے بات ختم کر دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا اب میری بات بھی سنو. حضور پاک نے سورۃ الغافر کی تلاوت کی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ابھی آپ نے چند آیات پڑھی تھی کہ ولید کانپنے لگ گیا اور کہا بس بس یا محمد، حضور مہربانی کریں، اس سے آگے میرے اندر طاقت نہیں ہے سننے کی، اور کانپتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ہم نے ولید کو بھیجا تھا کہ پتہ کر کے آئے، اور وہ ادھر آنے کے بجائے دیکھو وہ گھر جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس پہ بھی حضور کا جادو چل گیا. دوڑ کے آئے، آ کے غیرت دلائی، اور اس کے بعد ولید جوش میں آیا. اس نے کہا اے قریش خدا کی قسم ہے، واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے آج کلام جو سنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادوگر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے، اور وہ جو کلام پڑھتا ہے وہ کلام بھی کسی بندے کا کلام نہیں.
تو یاد رکھو جب یہ سب مانتے ہیں تو پھر یہ الزام لگاتے کیوں تھے؟ اسی بات کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. یاد رکھو جادوگر کا معنی وہ عام جادوگروں والا نہیں کرتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے جادو بندے پہ فوراً اثر کر لیتا ہے، جادو کے ذریعے بندے کو تابع کر لیتے ہیں، جادو کے ذریعے بندے کو باندھ لیتے ہیں، جیسے جادو فوری اثر کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان بھی فوری اثر کرتی ہے. جو بندہ بھی قرآن سنتا ہے فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے کہتے تھے جادوگر. ورنہ کوئی اندھے تھے وہ پاگل سے نہیں سمجھتے تھے کہ جادوگر ایسے ہوتے ہیں. جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور جس کے چہرے سے چاند شرماتا ہو اس کو کون کیسے جادوگر کہہ سکتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے 14ویں کی رات تھی، چاند سامنے کھلا ہوا تھا، سرکار گلی میں گزر رہے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا. کہتا ہے خدا کی قسم ہے محمد مدنی کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن، زیادہ اچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اسی لیے میرے محبوب دو عالم جب مدینہ شریف ہجرت فرما کے گئے ہیں، مدینہ منورہ کے سارے لوگ سنیت الوداع پہ انتظار کر رہے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور انتظار میں ہیں کہ کب وہ آنے والا آئے گا. اسی انتظار میں کھڑے ہیں. اور جب حضور پاک کے چہرے پہ نظر پڑی تو مدینے کے بچیوں نے جو نعت پڑھی وہ یہ تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہنے لگے آج تو ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند نکل کے آ گیا ہے. انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی ہے، استقبال کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ جو ہیں، جو مدینے کے امام ہیں، جن کی ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے اور وفات بھی وہیں آئی ہے، وہ فرماتے تھے کہ مدینہ جو ہے وہ مکے سے بھی زیادہ شان والا ہے. یاد رکھیں حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ مکہ افضل ہے. تمام ائمہ محدثین فقہا یہ کہتی ہیں کہ مکہ افضل ہے. ایک تو اس کے حرم ہونے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ حرم ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں 1,000 کے برابر ہے. اور پھر مدینہ منورہ کو حرم حضور نے تو فرمایا لیکن اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے. حضور نے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا، میرا اللہ میں بھی اس کو حرم قرار دیتا ہوں لیکن قرآن کوئی نہیں اترا. مکے کے حرم ہونے کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. اللہ نے فرمایا اے قریشی ہو تمہیں خیال نہیں آتا، سوچ نہیں آتی جعلناہ حرما آمنا، ہم نے تمہیں ایک امن والا حرم عطا فرمایا ہے. باہر دنیا قتل ہوتی ہے، ماری جاتی ہے، لیکن حرم کے اندر امن ہے. اس لیے تمام محدثین، تمام فقہا کہتے ہیں مکہ افضل ہے. اور دوسری حدیث کی دلیل بھی پکڑتے ہیں کہ خود حضور پاک نے جب ہجرت کی رات جا رہے ہیں انہی دنوں میں ایک اونچی جگہ پہ حضور کھڑے ہوئے، کعبہ پر نظر ڈالی اور فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے اللہ کا کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے تو ساری کائنات کی زمین میں سب سے افضل زمین ہے، بہتر زمین ہے. وانک لاحب ارض اللہ الی اللہ، اور تو ساری کائنات کی زمین میں اللہ کو سب سے پیاری جگہ جو ہے وہ کعبہ ہے. حضور نے بھی قسم کھائی. اس لیے جمہور ائمہ فرماتے ہیں مکہ افضل ہے مدینے سے، لیکن امام
مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل ہے مکے سے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت آخر آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے شہر حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا، ایک مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح یہ تو پھر اور کوئی جگہ ہی نہیں نا ایسی، ایک مدینہ منورہ ہے کہ حضور آ رہے ہیں، ابھی آئے بھی نہیں اور مدینے والے آنکھیں بچھا کے انتظار میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں طلع البدر علینا، آج تو 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ دیکھیں ان سب نے چاند سے تشبیہ دی ہے، لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عالمہ ہیں، ذکیہ ہیں، اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو فہم دی تھی، جو ذکا دیا تھا، اللہ نے ان کو جو جودت رائے دی تھی، وہ کسی بی بی کو نہیں ملی ہے۔ بی بی عائشہ نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، لیکن بی بی نے حضور کو چاند نہیں کہا لنا شمس وللہ فاک شمس، کہتی ہے ایک میرا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے شمس الآفاق تطلع بعد فجر، سورج تو رات کے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا چہرہ تو رات کے اندھیرے میں بھی روشن ہوتا ہے، لہذا اس سورج سے بہتر ہے۔ بی بی نے سورج کیوں کہا؟ یاد رکھو چاند سورج کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے اور سورج اللہ کے حکم سے روشنی لیتا ہے۔ یہ بی بی کا کمال تھا، آپ کو چاند سے تشبیہ نہیں دی تاکہ حضور کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کو سورج سے تشبیہ دی اور اشارہ کر دیا کہ سارے انبیاء جو ہیں اگر وہ ستارے اور چاند ہے تو محمد سورج ہے جو اللہ سے لیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی اپنی کو تو یاد رکھو، وہ کیوں کہتے تھے ساحر؟ وہ ساحر اس لیے کہتے تھے کہ جو بات سنتا ہے گویا اس پہ حضور کا جادو ہو جاتا ہے۔ اچھا دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ مجنون کیوں؟ مجنون اس لیے کہتے تھے کہ مکے کی سرداری بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ سارے 40 آدمی مسلمان ہیں اور 13 سال کی محنت کے بعد صرف 80 آدمی مسلمان ہوا ہے، اور کہتے دیکھو 13 سال کی محنت میں 80 بندہ جس کے ساتھ ہے، عورتیں مرد بچے بھی، اور جو ساتھ ہیں وہ بھی غریب ہیں، غلام ہیں، عبید ہیں، اماء ہیں، اور باتیں کرتے ہیں کہ جناب میرا دین جو ہے پوری دنیا پہ چھا جائے گا، کسرت و کیسر و روم کو بھی ہم فتح کریں گے اور فارس کو بھی ہم فتح کریں گے۔ تو یہ مجنون ہے، دیوانوں والی بات ہے نا، کہ اپنے گھر کے اندر تو سرداری نہیں ملتی اور آپ خبریں دے رہے ہیں کہ جناب ہم فتح کریں گے روم کو۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو مجذوبوں والی بات ہے، دیوانوں والی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس طاقت نہ ہو ساری دنیا کو فتح کر لے گا۔ اسی لیے سراقہ کہتے ہیں ہجرت کی رات جب اس کا گھوڑا رک گیا ہے، آخر اس نے کہا حضور میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ رک جائیں۔ حضور رک گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے ارادہ بدل لیا ہے، اب آپ آرام سے مدینے جائیں، ایک میں بھی آپ کی دشمنی نہیں کروں گا اور مکے سے جتنے لوگ آپ کے خلاف آ رہے ہیں ان سب کو بھی میں واپس کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ اگر تم آج نبی کے راستے میں حفاظت کے علم بردار بن رہے ہو تو میری طرف سے بھی خوشخبری سن لو، ایک وقت آئے گا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اللہ کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں درود شریف پڑھا کرو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خاتمہ خیر چاہتے ہو، درود کی کثرت کرو، چلتے پھرتے ہر حال میں حضور پہ درود پڑھو۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور حضور کا بھی حکم ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 دفعہ رحمت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ
وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سراقہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جتنے بھی لوگ آ رہے تھے نا حضور کو پکڑنے کے لیے، اور کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہم محمد مصطفیٰ کے تعاقب میں ہیں۔ انہوں نے کہا بات سنو، اگر اسی راستے سے حضور گئے ہیں نا تو اتنا دور نکل گئے ہیں کہ تم نہیں پہنچ سکتے، کیوں خواہ ٹکریں مار رہے ہو؟ سب کو واپس کیا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہی سراقہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسرا فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ مال غنیمت جب حضرت عمر کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ کا لباس، بادشاہ کے زیور، وہ بادشاہ جو کنگن اور ہار گلے میں پہنتے تھے وہ بھی لائے گئے۔ اب حضرت عمر نے وہ کنگن اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رو رہے، کہتے صحابہ کا رسول اللہ، کہتے صحابہ دیکھ لو میرا مدنی سچ فرما گیا۔ اور پھر میں آئین سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور وہ کنگن لے کے آپ کے ہاتھ میں ڈالے۔ سراقہ کہتے ہیں میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ بات مجھے یاد آئی کہ رب کے کنارے پہ جب محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، آج اللہ نے سچا کر دیا۔ تو وہ اس لیے کہتے تھے مجنون ہے کہ کیسے یعنی کسرا فتح ہو جائے گا اور روم فتح ہو جائے گا، یہ دیوانوں والی بات۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا ایک دوسرے کو وصیت کر گئے، یعنی ہر قوم دوسرے کو کہتی گئی جب نبی آئے تو یہی کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے یہ سرکش قومیں ہیں، یہ حد سے نکلنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کو تسلی دیتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، میرا مدنی اگر یہ نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو، دفع کریں۔ نہیں، اگر بیمار علاج ہی نہیں کرانا چاہتا تو پھر ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ پہ کوئی ملامت نہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ نے تو دین پہنچا دیا ہے، دعوت تمام کر دی ہے۔ اگر یہ بدقسمت نہیں مانتے تو ان کے مقدر پہ ستارہ ڈوب چکا ہے، چھوڑیں آپ۔ لیکن چھوڑنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ بالکل تبلیغ ہی چھوڑ دیں، دعوت ہی چھوڑ، نہیں، آپ دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کرتے رہیں، آپ موعظت کرتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ دین پہنچاتے رہیں۔ آپ کی نصیحت کا فائدہ ان کو ہوگا جن کے اندر ایمان ہوگا، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر کا اندھیرا ہے اور اللہ کی طرف سے مہریں لگ گئی ہیں تو ان کو پھر کیا سمجھ جائے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو کہ جب قرآن اثر نہ کرے تو ڈرو کہ کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پر بھی مہریں تو نہیں لگا دی، کہ قرآن سنیں اور اثر نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ کی حدیث سنیں پھر چھوڑ کے بدعت میں پڑ جائیں، اللہ کا قرآن سنیں پھر اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے شرک میں پڑ جائیں، تو اس بات سے ڈریں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ناراض ہو کے ہمارے دلوں پر بھی مہریں لگا دی ہوں کہ اب ہمیں حق سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہی بات ہے نا آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہو جی ہم کہاں جائیں، ایک مولوی یوں کہتا ہے اور ایک مولوی یوں کہتا ہے اور ہم تو جی پریشان ہیں، ہم کدھر جائیں۔ یہ بالکل یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے، حق اور باطل کا پتہ ہے، تمہیں روشنی اور اندھیرے کا پتہ ہے، تمہیں دن اور رات کا پتہ ہے، تمہیں صدق اور کذب کا پتہ ہے۔ بالکل دو لفظی بات ہے کہ جو بات اگر کوئی مولوی کہتا ہے یا قرآن کی آیت پڑھے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان دکھائے یا صحابہ کا عمل دکھلائے، نہیں ہے تو باتیں جھوٹا ہے۔ یہ کوئی جھگڑے والی باتیں تو نہیں ہے نا۔
دیکھو نا جی کہ اب مثلاً اذان سے پہلے صلاۃ و سلام آپ کے ہاں پڑھے جاتے ہیں تو سب سے مؤذن میرے مدنی کا مؤذن حضرت بلال ہے، دوسرا مؤذن ابی محذورہ ہے، اور تیسرا مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، آپ مہربانی کر کے کسی کتاب میں دکھا دیں کہ بلال اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا۔ یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے، اگر دکھا دیں سنت ہے ہم بھی پڑھیں گے، اور اگر نہ دکھائیں صاف بات ہے کہ بدعت ہے جو تم نے رائج کی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ فرماتے ہیں کسی کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، صرف اس کو سجدہ کرو جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تم قبر پہ سجدہ کرتے ہو، پھر اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو یوسف علیہ السلام والا سجدہ ہے، ان کو بھی تو ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، اور یاد رکھو وہ تو اللہ کا حکم تھا، اور پھر شریعت یوسف الگ ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ ہے۔ نبی کا خواب تو حکم ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کرنا چاہا خواب ہی تھا نا، تو جب یوسف نے خواب دیکھا، یوسف بھی تو نبی ہیں، ان کا خواب بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے ابا جان یہ وہ تعبیر ہے آج میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں کس نے حکم دیا قبروں پہ سجدہ کرو؟ پھر دل کو بہلاتی ہیں کہ مولوی صاحب عبادت والا سجدہ الگ ہوتا ہے، یہ تعظیم والا سجدہ ہے، تو جب اللہ کو سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی؟ کیا معنی ہے؟ کیا یعنی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ ہے کوئی بات ہے؟ اللہ کا نبی تو خلاف کعبہ کو بوسہ نہ دے، اور تم قبروں کے خلاف ان کو بوسے دے دے کے پھاڑ دیتے ہو، یہ دین تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک مولوی یوں کہتا ہے، ایک مولوی یوں کہتا ہے، اور مولوی یوں کہے یا توں کہے، جب ہر عمل حضور نے کر کے دکھلا دیا ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، انہوں نے ایک ایک حضور کے عمل کو محفوظ رکھ کے قیامت تک کے لیے امت کو پہنچا دیا ہے، تو اب بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا آپ تبلیغ کرتے رہیں، نہیں مانتے چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ۔ آگے اللہ پاک فرماتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ یاد رکھو، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، قیام عبادت ہے، اور اسی طرح کسی کے آگے جھکنا عبادت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا فائدہ بھی مجھے نہیں ہوگا، فائدہ بھی تجھے ہوگا، نفع بھی تجھے ہوگا، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ دنیا میں آدمی نوکر رکھتا ہے، ملازم رکھتا ہے، کیوں؟ تاکہ کمائی کا ذریعہ بنے، مجھے نفع پہنچائیں۔ اللہ نے فرمایا ظالمو غور کرو، نہ تو میں تم سے رزق مانگتا ہوں، نہ رزق نہ کھانا مانگتا ہوں، میں کھانے سے بھی پاک، میں پینے سے بھی پاک، میں ہر صفت نقصان سے بھی پاک، اور پھر میری تو شان یہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رزاق ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قوت والا ہے جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اس کو کسی رزق کی کیا ضرورت ہے؟ جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے۔
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. یاد رکھو ان آیات میں تسلی ہے، میرے مدنی سرکار کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے تحدید ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ صبر کریں، یہ جو مشرک ہیں ان کے بھی وہی اعمال ہیں جو ان سے پہلوں کے تھے. آپ جلدی نہ کریں، جیسے پہلوں کا حشر ہوا ان کا بھی وہی حشر ہوگا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. ذنوب کا معنی ہوتا ہے ڈول، کہ ڈول تم نے کھینچا، ڈول میں نے کھینچا، یعنی ان کے حصہ بھی وہی ہے جیسے پہلوں کا حصہ تھا. بلا یستعجلون، جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. اللہ فرماتی ہے فویل، یاد رکھو ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے. قرآن میں کئی مقام بھی آیا ہے ویل للمطففین. کئی مقام پہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے اور ویل کا معنی اسم واد فی جہنم. جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے جو اس آنے والے دن قیامت کے منکر ہیں. ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے عذاب ہے. یہ اس عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب وہ وقت آئے گا اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا جس کی یہ جلدی مچاتے ہیں، کہتے ہیں یسألون ایان یوم الدین. اللہ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کب قیامت کا دن ہوگا. ان کو بتا دو جس دن قیامت ہوگی اس دن تو تم آگ کے عذاب پہ تپائے جاؤ گے، تم آگ پہ ڈالے جاؤ گے اور تمہیں کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، آج چکھو عذاب جو تمہارے لیے اللہ نے مقدر کیا تھا اور اسی کی تم جلدی مچاتے تھے کہ کب ہوگا کب ہوگا. تو اب دیکھو آ گیا ہے تو بدل چکو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ کیا حضور پاک جو ہیں وہ جب صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں، پھر اللہ بھی سنتا ہے، حضور بھی سنتے ہیں تو شرک ہو گیا. تو اللہ بھی سنتا ہے تم بھی سنتے ہو، پھر یہ شرک نہیں ہو گیا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ جس پہ موت آ جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ بھئی عقل کرو. انبیاء پہ موت آئی ہے اور اللہ پہ کبھی فنا نہیں آسی. اللہ نے فرما دیا انک میت وانہم میتون. میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی. اسی لیے سیدنا ابو بکر نے خطبہ پڑھ کے ساری دنیا کے دماغوں کو ہلا ڈالا. ہمیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ وإن اللہ حی لا یموت. اے لوگو اگر تم محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے تو حضور پہ موت آ گئی ہے. تو جب موت آ گئی پھر جھگڑا کیا ہو گیا کہ سننے سے خدا بن جائیں گے؟ اصحاب بدر کو جو حضور سنا رہے ہیں کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مر گئے، کتے کی موت مر گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، گل گئے، سڑ گئے. آپ ان کو سنا اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انبیاء کھاتے ہیں، خدا کھانے سے پاک ہے. انبیاء کی اولاد ہے، خدا اولاد سے پاک ہے. انبیاء کی بیویاں ہیں، خدا بیویوں سے پاک ہے. وہاں بالکل توحید سمجھ نہیں آتی. توحید اسی سننے نہ سننے میں اٹکی کھڑی ہے.
کیا دماغوں میں تم لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ اور پھر ہم نہیں کہتے ہیں، یہ تو حدیث ہے، ما من مسلم یسلم علی، کہ کوئی مسلمان جب مجھ پہ آ کے سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح مبارک کو فارغ کرتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، صرف سنتا نہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ حضور پر جب 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، معراج کی رات میں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50۔ حضور واپس آ رہے ہیں تو کس نے مشورہ دیا کہ حضور ارجع الی ربک فسلہ التخفیف؟ یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے نا، سیاہ ستہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور واپس جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو یہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے، وہ کیسے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مشورہ بھی دے رہے ہیں؟ حضور تشریف لے گئے، 5 معاف ہو گئی، پھر تشریف لے گئے، آخر میں جب 5 رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب، میرا مدنی، میرا حبیب میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلا کرتا ہے، ما یبدل القول لدی، ہم جو حکم دیتے ہیں اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہم نے آپ کی امت پہ رعایت کر دی ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں، لیکن وہ پڑھیں گے 5، ہم 50 لکھیں گے۔ تو یہ مشورہ دینے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اس وقت زندہ تھے؟ عجیب بات ہے۔ صحیح یعنی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں جب اس سرخ رنگ کی ریتیلے ٹیلے کے ساتھ گزرا تو میں نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان بحثوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، جتنی چیزیں ملتی ہیں اس پہ ایمان ہے، نہ آگے بڑھو نہ گھٹاؤ۔ انبیاء کی زندگی کے بارے میں، حیات انبیاء کے بارے میں بعض ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ جی انبیاء زندہ ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آتے ہیں، اور آپ کی انبیاء پر ان کی بیویاں بھی ان کو جا کے ملتی ہیں، وہ اتنا آگے بڑھ گئے۔ اور جو لوگ شان انبیاء کو نہ سمجھے انہوں نے کہا ہاں جی نوع من الحیات تو ہوتا ہے نا، دیوار میں بھی تو ایک حیات ہے نا، لکڑی میں بھی تو ایک حیات ہے نا، اسی قسم کی کوئی حیات ہوگی۔ تو آپ کو اللہ نے یہ تو حکم کبھی نہیں دیا ہے کہ درختوں کے قریب گزرو تو کہو السلام علیکم یا ایھا الاشجار، کبھی کہا ہے؟ آخر قبرستان کے لیے کیوں حکم دیا ہے کہ جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، آخر اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے ان باتوں میں نہ پڑیں، نہ ان مسائل سے قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا۔ بلا وجہ ایسی باتوں کی ضد میں آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک آدمی اتنا افراط و تفریط میں پڑ جاتے ہیں کہ دونوں صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ بھائی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب تم دور سے درود شریف پڑھتے ہو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روضے پہ پڑھتے ہو میں خود سنتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ احرام کے علاوہ عورت کا چہرہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، اگر پہلے ہی کھلا ہوا تھا تو پھر احرام میں کھلے ہونے کا حکم دینے کا کیا مطلب؟ کہ حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، پہلے سے ہی نہ ڈالے، تو پھر یہاں حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ مانا ہمیشہ پردے میں رہے گی، صرف احرام کی حالت میں چہرہ ننگا کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس وقت تک ہے جب غیر محرم اور اجنبی قریب نہ آئیں۔ اگر وہ آ جائیں تو کپڑا لٹکا دیں، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگ قریب آتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال دیں۔ جنہوں نے بھی سلام کہا ہے ان کی مہربانی جزا اللہ۔ اگر کسی کے بعد دم کے پیسے نہیں ہیں روزے رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، روزے میں تو پیسے نہیں لگتے نا۔
یہ عورتیں جو منہ پھیر کے پھرتی ہیں یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر آدمی نے اپنے بدن پہ خوشبو لگائی ہے وہ تو سنت ہے، احرام سے پہلے تو حضور پاک نے بھی خوشبو لگائی ہے۔ میری بیٹی طواف کے بعد گر گئی، اس کی چوٹ لگ گئی، ٹانکے لگے، پھر مدینہ چلے گئے، صفا مروہ نہیں دوڑی، ایک بکری دم ادا کرے گی۔ جن جو ہیں وہ میری بچیوں کو ڈراتے ہیں، میں ان کا کیا علاج کروں؟ شادی کر دو، جن نہیں ڈرائیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، کوئی جن شن نہیں ہوتا، یہ انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے، یہودیوں کو بھی نہیں پکڑتے، صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں۔ آخر کی وجہ تو بتاؤ نا، دیکھو یہودی اتنا ظلم کر رہا ہے، ان کو تو جا کے جن نہیں پکڑتے، اور جن اتنے سمجھدار ہیں، اگر سندھ میں پکڑیں تو ان کو پنجاب کے پیر کے پاس جا کے چھٹکارا ملتا ہے، اپنا پیر کام نہیں آتا، اور پنجاب والوں کو پکڑو تو شہباز قلندر آنا پڑتا ہے۔ بابا یہ 99% جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن شن نہیں، شادی وادی کر دو ان کی، جن ٹھیک ہو جائے۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں اور چاچے کے سامنے کہا کہ میرا باپ اگر مرے گا تو میں اس کا جنازہ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو تم لعنتی بنو گے، تمہارے باپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، جہنم تم خریدو گے اپنے لیے اگر باپ کی نافرمانی کرو گے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، بڑا جاہل آدمی ہے۔ ماں بولتی ہے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، پتہ نہیں، تو بیٹا فرما برداری کرے، نہ جانے دے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ بھی ہو سکتا ہے، 100 عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور پاک نے ایک سفر میں کبھی 10 طواف بھی نہیں کیے، تو 10 طواف جو کرے وہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ جب طواف ثابت ہے 100 کرو یا 1000 کرو، عمرہ ثابت ہے 1 کرو یا 10 کرو۔ انگوٹھی میں جو مرضی آئے نگ پہنو۔ والدین نے ابھی حج نہیں کیا، اولاد پہلے کر لے، کوئی بات نہیں ہے، نصیب ہے جس کا مقدر اللہ نے پہلے لکھا ہو پہلے کر لیں گے، جن کا بعد میں ہے وہ بعد میں کر لیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کرے، احناف کے نزدیک مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، جب چاہو پڑھو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں رانوں پہ کپڑا باندھ سکتا ہوں، باندھ سکتے ہیں۔ اگر والدین نماز نہ پڑھتے ہوں بالکل ان کو تو کوشش کرو علماء سے ملاؤ، اور تاکہ توبہ کریں اور بے نماز نہ مر جائیں، کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ کس کے امیر ہوں گے؟ جب آئیں گے تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہوں گے تو مکے میں بین الرکنین ظاہر ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ عورت کی حکمرانی بالکل ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا حضور پاک نے لن یفلح قوما ولوا امرهم امرأة، جو قومیں اپنے امور عورتوں کے سپرد کر دیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر عورت کی حکمرانی جائز ہوتی تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ کا حق تھا۔ نماز ظہر پر بھاری ہے، عصر یہ نہیں، منافقوں پہ بھاری ہے۔ منافق پہ نماز بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ تو قرۃ عین ہے۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف میں ایک دراڑ ہے، حضرت علی وہاں سے نکلے تھے پیدا ہو کر، پہلے دراڑ کو ڈھونڈو تو انہیں بند کر دی، وہ کیسے نکلیں گے بیچارے؟ ایک پتہ نہیں ڈھونگ ہے رچا رکھا ہے۔ تمہارے ملک میں جب عورت کی وضع حمل کا وقت آتا ہے مسجد کو بھیج دیتے ہو۔ حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے کعبہ شریف کے اندر چلی گئی۔ کوئی عقل کرو، کیا کہہ رہے؟ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، لکھا ہے کتابوں میں، لیکن کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد یہ کعبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہدیم بالغ الکعبہ، حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔
تو کعبہ سارے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں، حضرت علی کا گھر حرم میں تھا، کعبے میں پیدا ہوئے۔ کہتے جی کہ اسلام نے اور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حقوق کا معنی ہے عدل کرو، انصاف کرو، برابر کا وقت دو، برابر کا لباس دو، برابر کا خرچہ دو، برابر کا گھر دو، اور باقی دل کی محبت ہے وہ کسی کے ساتھ زیادہ ہو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور مر گیا، تو اب اس کے لیے جو غسل دیں گے وہی جو غسل دیں گے انشاءاللہ وہی کافی ہو جائے گا۔ اب پھر اس کو زندہ کر کے پہلے دوسرا غسل دلائیں۔ ہاں، کیسے اس کو زندہ کریں؟ کوئی ایسا انجیکشن ابھی تک تو نہیں بنا۔ مر گیا کیا ہو گیا؟ یہ تو صحابی کا قصہ ہے، حضرت حنظلہ کا۔ وہ اپنی شادی تھی، بیوی کے ساتھ ملے، ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، جنگ احد پہ چلے گئے، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی بیوی نے آگے بتلایا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر بیچارہ پہلی رات کی شادی تھی، ہم ملے ہیں، وہ غسل ہی نہیں کر سکتا۔ میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے اس کو نہلا رہے ہیں۔ اسی لیے اس صحابی کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی تیز دھوپ میں طواف کرتا ہے تاکہ مشقت ہو، زیادہ ثواب ہو، اور ایک آدمی کہتا ہے ٹھنڈے وقت کروں گا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، الاجر علی قدر النسب، جتنا مشقت ہوگی اتنا ثواب ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت کر کر کے مال ڈالو، یہ بھی کوئی حکم نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں لیکن امیگریشن پر ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں، یہ مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ کا فوٹو مجبوری ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ ہم اپنی خوشی سے تو نہیں راضی، مجبوری ہے، کیا کریں، حالات پوری دنیا میں ایسے ہو گئے ہیں کہ اب جناب وہ فوٹو بھی لیتے ہیں اور پتہ نہیں انگوٹھوں کے نشان بھی لیتے ہیں اور پتلی کا پرنٹ بھی لیتے ہیں اور کیا کیا بلائیں لیتے ہیں، بس تاکہ مسلمانوں کو ذلیل کریں، اور کیا بات۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں عصر کی نماز جو حرم میں ہوتی ہے ان کے مطابق تو ابھی وقت نہیں ہوتا، تو حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، اپنے فتوے کو چھوڑ دیں، لیکن حرم کعبے کی اور مدینہ پاک کی جماعت نہ چھوڑیں۔ کسی کا دم کوئی اور دے سکتا ہے، بالکل اس کو وکیل بنائیں گے، جا کے میری طرف سے دم دے دو، بس۔ اگر آپ ساری زندگی سفر میں رہیں، قصر پڑھتے رہیں۔ میں نے کسی کو امانت دیے تھے 5000 ریال، اس نے 1000 تو واپس کر دیے، وہ کہتے ہیں باقی چوری ہو گئے ہیں۔ اگر امانت چوری ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ کو ادا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا واقعی چوری ہوئے ہیں اور اس کا اپنا کتنا پیسہ چوری ہوا ہے۔ چور بڑا سمجھدار تھا، صرف 4000 اٹھا کے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب آئے نا بھائی روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے، جاؤ اباہم عشاء